السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ نے پوسٹ بھیجی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پہ جلوس نکالنا، نعرہ یا رسول اللہ لگانا. اچھا جی، کیا لکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے مرد عورتیں مکان کی چھتوں پر اور لڑکے اور خدام راستوں پر بکھر گئے اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں تو آپ اتنے اوکھے ہو رہے ہیں بریلوی میاں. سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کے اندر آپ کو ملے گا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول. تو جب سامنے موجود ہیں رسول تو آپ بے شک ان کو یا رسول اللہ کہیں اور یا نبی اللہ ان کو آپ کہہ سکتے تھے. اب جب کہ نبی علیہ السلام موجود تھے تو مزہ تو تب ہوتا کہ نبی علیہ السلام مکہ میں ہوتے اور مدینے والے ادھر سے ہی کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایسا تو نہیں ہے نا. اگر یہ حدیث اسی طرح ہے، بریلویوں کی یہودیوں کی طرح ہیرا پھیریاں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہو آپ اس کو یا سے خطاب کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے، یا تو آپ کے دیکھنے میں آپ کو پتہ ہے یا آپ ہاتھ لگا کر محسوس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر تو آپ یا کہیں تو درست بنتا ہے. وہاں نبی علیہ السلام موجود ہیں اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یہاں تو نبی علیہ السلام موجود کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو ہو گئی چھٹی، قصہ ختم ہو گیا. اب آپ کاہے کو یا رسول اللہ بول رہے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر اور زندہ سمجھنے والے یہ البریلویہ مشرک بھی ہیں. اچھا جی، یہ یا رسول اللہ کہہ کر اور ان کے وہ ماسی کے پتر شیعہ لوگ یا علی کہہ کر یا عباس کہہ کر اور یہ بریلوی لوگ یا غوث کہہ کر پتہ نہیں کیا کیا یہ کہتے ہیں. یہ ماسی کا پتر میں نے کیوں کہا یہ بھی سن لیں. حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن یزانی شہید رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تقریباً میری کوئی عمر ہوگی 10 سال سے بھی نیچے کی عمر. خود اس وقت میں اہل حدیث نہیں تھا تو علامہ حبیب الرحمن یزانی رحمہ اللہ کو سنا کرتا تھا. وہ اپنے بیانات میں کہا کرتے تھے کہ یہ بریلوی اور شیعہ ماسی ماسی دے پتر نے، اے دوویں ماسی ماسی دے پتر نے. تو بہرحال اب ان کو آپ کزن کہہ دیں شاید آج کی زبان میں، یا ماسی ماسی دے پتر، ماسی کہتے ہیں خالہ کو. تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں یا علی، یہ کہتی ہیں یا غوث، وہ کہتے ہیں یا عباس. تو یہ کتنا بڑا پاپ ہے پتہ ہے؟ فوت شدہ کو پکارنا اور مورتیوں کو پکارنا اور مردوں کو پکارنا اور مردوں کے نام پر نظر و نیاز دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے. یہاں سویا ہوا نہیں سنتا، یہاں سویا ہوا نہیں سنتا. فوت شدہ نے تمہاری پکار کیا سننی ہے؟ مدد اللہ سے مانگنی ہے، تم رسول سے مانگ رہے ہو. رسولوں نے مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہی سے مانگی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا ہے اور تم کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہہ رہے ہو. تم کھڑے ہو کر بھر دو جولی میری یا محمد کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہاری جھولیاں کوئی نہیں بھرنی. جو جھولی میں دل میں موجود سینے میں ایمان ہے وہ بھی نکل گیا ہے. تو اس لیے یہ یا رسول اللہ کہنا اب بریلویوں کا، یا غوث کہنا یا علی مدد کہنا یا عباس کے نعرے لگانا، یہ سب شرک اکبر ہے. ایسا بندہ اگر یا رسول اللہ کہتے کہتے مر گیا سیدھا جہنم جائے گا. ہاں اگر میں کہوں حدیث پڑھتے ہوئے کہ میں نے حدیث پڑھی اور صحابی کا بیان پڑھا اور آپ کو سنایا، صحابی کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل،
مجھے کسی ایسے عمل پر دلالت کیجئے وغیرہ، تو یہ حلال ہے۔ اور اگر آپ نے پڑھا یا رسول اللہ تو یہ حرام ہے، اور سیدھا سیدھا اس حالت میں مرنے والا جہنم رسید ہوگا۔